امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے اور یہ 12 مہینوں میں واحد مہینہ ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو جو دو معصوم اور دو صادق ہستیاں اس کائنات میں تشریف لائی تھی۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ہے ایسے مقتل میں، تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ہے ایسے مقتل میں، جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق۔ تو یہ رسول صادق اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ سامعین گرامی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا تھا۔ پھر یہ نور امیر المومنین علیہ السلام سے خلقت نورانیہ کی بڑی مفصل روایت اور حدیث مروی ہے۔ پھر خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کئی بحر خلق فرمائے، کئی حجابات خلق فرمائے، اور یہ نور کئی ہزار سال تک ان مختلف حجابات میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کس حجاب میں کیا تسبیح کی، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے مفصل ایک روایت ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ انت حبیبی و صفوتی، میرا محبوب تو ہے، میرا مصطفیٰ تو ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اور اگر محبوب میں آپ کو خلق نہ کرتا تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انہی ہستیوں کے لیے خلق فرمائی ہے،
اور نبی کریم کا نور جن کیفیات سے گزرا ہے وہ مولا علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا بشر بیان کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جن کیفیات سے نور مصطفیٰ گزرا ہے انہی کیفیات سے نور مرتضیٰ گزرا ہے۔ یہ پانچ تن پاک ایک ہی حقیقت نورانیہ کے یہ اجزاء ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے تو مولا علی علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل تعظیم کے لیے کھڑے ہو، جبرائیل مولا علی علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، سرکار نے فرمایا جبرائیل اتقوم لہذا الفتى، جبرائیل آپ اس جوان کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہو؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ مولا علی کا میری گردن پر حق استادی ہے، استاد کا حق، مولا علی میرے استاد ہیں، میرے معلم ہیں، تو وہ حق ہے کہ میں ان کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں۔ یار اس بچے کو اٹھا کے ادھر بھیج دو، یہ نہیں ٹھیک کام کر رہا، میں نے انتظار تو کیا کہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہونے والا ہے نہیں، اٹھاؤ بیٹے کو، چلو پیچھے چلو، چلو شاباش، ایک صلوات پڑھو ذرا سا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بیان کرو، تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ پاک نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، فرشتے تو بہت بعد میں پیدا ہوئے نا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا تھا، تو پھر اللہ پاک نے ہم سے پوچھا، جبرائیل مجھ سے پوچھا کہ جبرائیل بتا من انا و من انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ انا و انت، میں ہوں اور تو ہے۔ اس ہستی نے عالم انوار سے مجھے کہا تھا جبرائیل ایسے نہ کہو، بلکہ کیا کہو، یہ کہو کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں تو تیرا ذلیل عبد ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ اور یا رسول اللہ مولا علی میری گردن پر رکھ کے استادی رکھتا ہے، اور بھائی عقیدہ ٹھیک کرو، جو مولا علی کا شاگرد ہے وہ مصطفیٰ کا استاد نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھو صلوات۔ ملائکہ نے، معتبر حدیث ہے، ملائکہ نے اللہ کی تسبیح کرنی سیکھی محمد والے محمد کو جب تسبیح کرتے دیکھا۔ آل رسول نے ملائکہ کو تسبیح پروردگار کا طریقہ بتایا، پیغمبر اور پیغمبر کی آل نے ملائکہ کو تسبیح پروردگار کا طریقہ سکھایا۔ تو ارشاد ہوا کہ حبیبی انت، حبیبی میرا محبوب تو ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ایک قلب عابد صاحب لکھنؤ میں ہمارے عالم دین گزرے ہیں، تو ان سے کسی مسیحی نے پوچھا تھا، مسیحی نے، ایک عیسائی نے، کہ آپ کے جو نبی کا لقب ہے حبیب اللہ، وہ لقب تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، باقی انبیاء کے القاب اور مشتقات قرآن میں ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آیت قرآن، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح قرار دیا، تو باقی انبیاء کے القاب تو ملتے ہیں، آپ کے نبی کا لقب جو ہے
حبیب اللہ وہ تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اب بظاہر تو ایک غیر مسلم کا سوال ہے تو جاندار ہے، لیکن جو جواب ہے وہ جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر باقی انبیاء کی طرح ہمارے نبی کا بھی صرف لقب کا تذکرہ ہو جاتا تو ہمارے نبی کا امتیاز باقی انبیاء سے کیا ہوتا، باقی انبیاء پر فضیلت کیسے حاصل ہوتی. فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے، لیکن پورے قرآن میں رب نے یہ کہیں نہیں فرمایا اے ابراہیم جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی اپنا خلیل بنا لوں گا. موسیٰ کو اپنا کلیم کہا، لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا جو تیری اتباع کر لے گا اسے بھی اپنا کلیم بنا لوں گا. عیسیٰ کو اپنی روح قرار دیا، پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اسے جو تیری اتباع کر لے گا اسے بھی اپنی روح قرار دوں گا. فرمایا یہ شرف اللہ نے صرف ہمارے نبی کے لیے رکھا کہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جو بندہ آپ کی اتباع کر لے گا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا دوں گا. جو رسول اللہ کی اتباع کر لے گا، جو رسول اللہ کی پیروی کر لے گا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا دوں. سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا اور انبیاء کے سب سے آخر میں بھیجا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قرآن میں آیت گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے تھے آپ کا نور سجدہ گزاروں کی پشت میں سفر کر رہا تھا. یہ قرآن پاک کی آیت دلیل ہے کہ نبی پاک کے آباء و اجداد اور امہات کا جتنا سلسلہ ہے وہ سب طیب و طاہر سلسلہ ہے، وہ پاکیزہ سلسلہ ہے، اور سب کے سب جناب آمنہ سے لے کے جناب حوا تک اور حضرت عبداللہ علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک ہر ماں پاک ہر باپ پاک، اور سب کے سب توحید پرست تھے اور سب کے سب رب کا سجدہ کرنے والے تھے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پیغمبر کے آباء و اجداد کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، عقیدہ توحید نہیں رکھتے تھے، مشرک تھے، تو وہ عقیدہ رکھنے والا خود کافر اور مشرک ہے. اللہ رب العزت ان کے توحید پرست ہونے کی اور ان کا سجدہ گزار ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ماہ ربیع الاول میں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، توجہ چاہوں گا. اور آقا کے والد بزرگوار جو تھے وہ آقا کی ولادت سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. نبی کریم یتیم پیدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. محبوب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی، حالانکہ پناہ دینے والے ابو طالب علیہ السلام. او بھائی اللہ کافر اور مشرک کی گود کو اپنی گود نہیں کہتا، پناہ ابو طالب نے دی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پناہ دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ولی کے فعل کو، نبی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے اور سب معصوم اور طیب طاہر سلسلہ تھا، یعنی کوئی ان میں مشرک نہیں تھا، کوئی ان میں بت پرست نہیں تھے، سب کے سب وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے. توجہ ہو رہی ہے؟ اور جب آقا کی ولادت ہوئی نا تو جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھی. سرکار دنیا میں آئے، آقا کی ولادت ہو گئی. جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کی کہ سرکار سرتاج آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے اور ایسی شان و شوکت اور عزت و عظمت والا بھتیجا کہ جن کے آنے سے دنیا منور ہو، جن کے آنے سے اتنا نور پھوٹا، اتنا نور ساطع ہوا کہ مکہ کے در و دیوار نہیں،
اتنا نور پھوٹا کہ ہم نے مکہ میں بیٹھ کر یمن اور شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ اچھا بی بی نے اس انداز سے بات کی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوگا، وہ حیران ہوں گے۔ تو جواب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اسد کی بیٹی گھبرا نہیں، تو انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ تو سن 1 عام الفیل ربیع الاول کا مہینہ 17 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 13 رجب المرجب عین جوف کعبہ میں ولد علی فی جوف الکعبہ، عین جوف کعبہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جن کیفیات کا ظہور ہوا نبی پاک کی ولادت کے وقت، انہی کیفیات کا اظہار ہوا مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرما کے گئے تھے انا وعلی من نورین، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ تو اس کا معنی ایک اور بھی ہے، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں، یا علی من احبک فقد احبنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، یا علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو آپ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر اور منافقت۔ توجہ ہو رہی ہے؟ مولا علی کے ذکر سے پیار بھی ایمان ہے، اور مولا علی کے ذکر سے نفرت یہ نفاق کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ اس ذکر کا وارث اللہ اس ذکر کو روک نہیں سکتا۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے کے آخری حصے کے 2 بی بی کے ایک کلام سے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں۔ سارے خطبے کے آخر میں بی بی پاک کے یہ جملے تھے۔ یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا قد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب وبالنبوۃ والانتخاب لا تمحو ذکرنا۔ یزید جتنی مکاری کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنے رابطے کر سکتا ہے کر لے، اس ذات کی قسم جس نے ہمارے گھر میں قرآن کو نازل کیا، اس ذات کی قسم جس نے ہمارے گھر میں وحی کو اتارا، اس ذات کی قسم جس گھر نے ہمارے گھرانے میں نبوت اور امامت کو رکھا، جو چاہتا ہے کر لے، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو روک نہیں سکتا۔ جب تک دنیا رہے گی آل محمد کا ذکر جاری رہے گا۔ زمانے کا ہر یزید سن لے، کوئی آل محمد کا ذکر مٹا نہیں سکتا، کوئی آل محمد کا ذکر روک نہیں سکتا۔ یہ ذکر جی وہ کیا کسی نے کہا ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ ذکر تو رہے گا۔ یہ ذکر کا محافظ اللہ ہے، ہاں جی، کہ ذکر کی فذکرونی اذکرکم، یہ ہے نا رب کا اعلان، تو میرا ذکر کرو میں۔ اچھا یہ اعلان عام ہے، سن رہے ہو؟ اللہ پاک حدیث قدسی کا جملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم خلوت میں میرا ذکر کرو گے نا، میں بزم اعلیٰ میں ملأ عام میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ انشاءاللہ ذکر رہے گا،
اور اسی ذکر سے تو پتہ چلتا ہے یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ اگر حضرت ابو سعید خدری سے روایت نہ ہو اور روایت متفق علیہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں كنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں صحابی رسول پیغمبر کے زمانے میں جب ہمیں منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا تو ہم علی کا ذکر شروع کرتے تھے۔ جو علی کے ذکر سے جلتا تھا، جس کا علی کے ذکر سے منہ پہ 12 بج جاتے تھے، جو علی کے ذکر کو پسند نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کا صحابی کہتا ہمیں پتہ چل دیتا تھا جس کو ذکر علی پسند نہیں نہ آ رہا یہ منافق ہے۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ذکر علی سے کھل جائے، مومن ہوتا ہی وہ ہے ذکر علی سے جس کا چہرہ مثل گلاب ہو جائے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ذکر علی کو پسند کرتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ حضرت جیڑا منکر نبی دی آل دائے، جیڑا منکر نبی دی آل دائے، ان دی ربوں تقدیر تا کھڑی ہوئی۔ علی دا نام لیا جندہ منہ سجدہ، جنہیں شہر دی مکھی انہوں لڑی۔ علی بادشاہ دا صدا رہنے جاری، گڈی اتے سمانا دے، علی ہوئیے دوزخ دی آگ بھی مومنہ نو نہیں پوچھنا، کیوں؟ انہوں دی باں مولا علی آپ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ، یہ محبت، یہ جذبہ پروردگار سلامت رکھے۔ تو یہ زندگی امتحان کا گھر ہے، ہاں جی۔ تو رب ایسے موقع بناتا ہے، ہاں جی، جس طرح نبی پاک کی زندگی میں مومن اور منافق کی پہچان مولا علی تھے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، لولا انت یا علی لما یعرف المؤمنون من بعدی، یا علی آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومن اور منافق کی پہچان کیسے؟ قیامت تک مولا علی کی محبت ایمان ہے، مولا علی سے بغض رکھنا کفر اور منافقت ہے۔ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، میں چونکہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے تھوڑا سا دل چاہتا تذکرہ کروں۔ مسجد یہ جو میں اب ایک مولا امیر علیہ السلام کا چھوٹا سا خطبہ ہے وہ سنانے لگا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے تو ایک چاہنے والا اٹھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہے، ہم نے آقا کا دیدار نہیں کیا، ہم نے سرکار کو دیکھا نہیں، آپ نبی کریم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں، آپ رسول اللہ کا حلیہ مبارک شمائل بیان فرمائیں، اور اس طرح سے بیان فرمائیں کہ ہمیں مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نبی کریم کے جو شمائل اور سرکار کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا تو وہ چند جملے میں سناتا ہوں، اور انشاءاللہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس ذکر کی محفل میں انشاءاللہ اگر توجہ رہی نا تو آپ کو بھی سرکار کا دیدار ہو جائے گا۔ اور بھائی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہے۔ ایک حدیث اور آگئی تو الہام ہو رہا ہے نا تو میرے ذہن میں آتی تو پھر فوری میں سنا دیتا ہوں۔ مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، سرکار نے فرمایا تھا، یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے تجھ سے بغض رکھے۔
بھائی آل رسول سے محبت ہی تو رسول کی محبت کی دلیل ہے. توجہ ہو رہی ہے؟ آل رسول کی ایک صحابی اور حدیث آگئی، ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی نشانی بیان کریں کہ ہمارے دلوں کو چین آ جائے، اطمینان آ جائے، تسلی ہو جائے کہ واقعاً ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے پیار کرنے والے ہیں. کوئی اپنی پیار کی کوئی نشانی بیان کر دے. ادھر صحابی نے سوال کیا، مولا علی علیہ السلام سرکار کے پہلو میں بیٹھے تھے، نبی پاک نے مولا علی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت ہے. یا علی من احبک فقد احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا. آل کی محبت یا اہل بیت سے محبت ہے. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ ایک صلوات اور پڑھ دو. حدیث تو خیر پھر بہت ساری ہیں الحمدللہ. یقین کریں شیعہ سنی علماء نے مولا امیر المومنین کے مناقب پر مستقل کتابیں لکھی اور اتنی احادیث امیر المومنین کی فضیلت میں اور مناقب میں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان احادیث کو دیکھ کے نا جو انبار ہیں، یہ میرا جملہ میں کہا کرتا ہوں، ان احادیثوں کو دیکھ کر جو مولا علی کی شان میں فضیلت میں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا پیغمبر نے ساری زندگی کوئی اور کام کیا ہی نہیں. فضائل پڑھیں. امام نسائی جو سیاستہ ہیں ان میں ایک کتاب سنن نسائی اس امام نسائی کی ہے. انہوں نے یہ کہتے ہیں میں شام گیا اور تو شام میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شام کے لوگوں کو تو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کی کوئی حدیث معلوم نہیں، بالکل امیر المومنین کے فضائل سے جاہل. تو امام نسائی نے سوچا کہ میں یہاں امیر المومنین کے فضائل پر کتاب لکھوں، اور انہوں نے لکھی اور وہ کتاب موجود ہے الخصائص للنسائی، خصائص و امیر المؤمنین. توجہ کیجیے، پوری ایک کتاب ہے امام نسائی کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ، وہ فضائل اور وہ خصوصیات جو صرف مولا علی کی خصوصیات ہیں، صرف ان احادیث کو لکھا اور پوری کتاب ہے. اور وہ فرماتے ہیں جب میں نے کتاب لکھی تو میں نے سوچا کہ کتاب کا لکھ دینا کافی نہیں ہے، اب یہ فضائل ان شام والوں کو سنائے جائیں. توجہ ہے جی، ان شامیوں کو سنائے جائیں. ہمیں کیا پتا کہ وہ جراثیم ابھی تک چل رہے ہیں. صلوات پڑھو ذرا سارا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پہ جا کے مولا امیر المومنین کے وہ فضائل جو بزبان رسالت وہ میں نے بیان کرنا شروع کی. تو شام والوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا حاکم تھا اس کے بھی فضائل پڑھو. امام نسائی نے کہا کہ ایک صحیح حدیث بھی اس کے بارے میں نہیں ہے. پھر امام نسائی کو مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کر دیا گیا. آپ پڑھ لیں، سب جوان سارے بیٹھو، گوگل پر جاؤ سرچ کرو اس واقعے کی تحقیق نہ تو میں مجھے نہیں. امام نسائی نے فرمایا زخمی تھے، فرمایا مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں اس علی مولا کی دشمنی کی جو سرزمین ہے میں اس پر مرنا بھی نہیں چاہتا. پھر ان کو مکہ لے جایا گیا زخمی حالت میں، اور مکہ جا کر پھر ان کی شہادت ہو گئی. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو فضائل علی علیہ السلام لکھنے کے جرم میں قتل کیا گیا ہے، اور مکہ جا کے ان کی وفات ہوئی، اور صفا اور مروہ کے درمیان مسعی وہاں پر پھر ان کو دفن کیا گیا، اور وہاں پر امام نسائی کی
قبر موجود ہے. ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز سے. توجہ ہو رہی بھائیو؟ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ آپ سرکار کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں، ہمیں آقا کی زیارت ہو جائے. امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ. فرمایا رسول اللہ گوری رنگت کے مالک تھے، لیکن ایسا گورا رنگ جو سرخی مائل تھا. نبی کریم سرخی مائل گوری رنگت کے مالک تھے. ادعج العینین موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں. سہل خد ذا وفرہ روشن اور چوڑے رخسار تھے. سبت شعر سیدھے اور لمبے بال تھے، روشن اور چوڑے رخسار تھے. کأن عنقہ ابریق فضہ، اور نبی کریم کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی. وکأن عرقہ فی وجہ اللؤلؤ، اور جب سرکار کے پسینہ جب آقا کو آتا تھا تو پسینے کے جو قطرات تھے وہ چہرے پر موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے آقا کے چہرے پر موتی جڑے ہوئے ہیں. وَلَرِيحُ عَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، اور نبی کریم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں؟ یہ نا انصافی نہیں؟ وہ ہمارے جیسے کیسے؟ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی کریم کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے. ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی. بولو، ہمارے پسینے سے بدبو آتی. نبی کریم کا پسینہ معطر تھا، خوشبو آتی تھی. اور یقین کریں یہ سرکار کی سیرت میں شامل ہے کہ جب سرکار کو پسینہ آتا تھا نا تو صحابہ کرام وہ پسینہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے تھے، سبقت حاصل کرتے تھے. اور جن گلیوں سے گزر ہو جاتا تھا مہک جاتی تھی گلیاں خوشبو سے، خوشبو پھوٹتی تھی، پسینے سے الگ خوشبو پھوٹتی تھی. آقا کے وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی، سرکار کے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں میں. حدیث قصار مومن کے دل پر نقش ہے. حدیث قصار میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام گھر آتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں تو جزاک اللہ، جی سب کے ذہن میں ہے اما جان سلام، یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جد رسول. اما جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اما جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی. ہاں بیٹا تمہارے نانا زیر قصہ آرام کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو بھی علم ہوا کہ نانا گھر میں موجود ہیں، خوشبو رسالت کو سونتا. مولا علی علیہ السلام کو بھی علم ہوا کہ سرکار زیر قصہ موجود ہے، ان کی خوشبو کو سونتا. توجہ ہو گئی حضرات. تو آقا کے وجود سے، ہمارے وجود سے تو بھائی خوشبو نہیں، ہمارے پسینے سے بدبو آتی. نہج البلاغہ میں جب ایک بات، یہ مولا کا بھی ایک چھوٹا اور فرمان سن لو. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرمایا کہ مسکین ابن آدم، فرزند آدم مسکین ہے، بیچارہ ہے. اور 6 دلیلیں انسان کی بیچارگی پر مولا علی علیہ السلام نے ذکر کی. انسان مسکین اور بیچارہ کیوں ہے؟ پہلے ہی فرمایا کہ مقتوم الاجل، اس لیے مسکین ہے کہ موت پوشیدہ ہے، موت کا وقت معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے. دوسری مقنون العلل، اس لیے مسکین اور بیچارہ ہے کہ اس کی بیماریاں بھی اس سے پوشیدہ ہیں. وہ تو جب انسان لیبارٹری میں پہنچتا ہے، ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون عضو انسانی جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے، کون کون سی بیماری پیدا ہو گئی ہے. جی فرمایا کہ یہ انسان کی بیچارگی نہیں تو اور کیا ہے. یہ 5-6 فٹ کا بدن، جو بندہ جس کو اپنے کائنات سمجھتا ہے، اس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی
اور اس کو علم ہی نہیں. یہ بھی انسان کی بیچارگی کی دوسری دلیل. تیسری دلیل محفوظ العمل. فرمایا اس کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. اللہ کے امین جو فرشتے ہیں وہ انسان کے اعمال کی ڈائری مرتب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ایک دائیں کندھے پر فرشتہ ہے اور ایک بائیں کندھے پر. دائیں کندھے والا کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں. اور بائیں کندھے والا، اچھا وہ کریم اتنا کریم ہے کہ وہ ہر روز فرشتوں کی ڈیوٹی بدل دیتا ہے. 2 فرشتے صرف ایک دن انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اگلے دن 2 نئے آ جاتے ہیں. پتہ کہ اس کی حکمت کیا بیان کی گئی؟ اس کی حکمت صرف یہ بیان کی گئی کہ گناہ لکھنے والا یہ نہ کہہ دے کہ میرا اللہ کیسا تیرا یہ نافرمان اور کیسا گناہ گار بندہ ہے کہ اس کو گناہوں کے علاوہ کہاں نہیں کوئی. ہر روز گناہ، ہر روز گناہ، ہر روز گناہ. اس لیے رب ڈیوٹی بدل دیتا ہے کہ بس ایک فرشتہ میرے بندے کے گناہوں سے واقف ہو، باقی واقف نہ ہو، باقی کے گناہوں سے واقف نہ ہو. تو محفوظ العمل ایک ایک عمل اس کا لکھا جا رہا ہے کہ انسان کی بیچارگی کی دلیل ہے. اور وہ ایسے لکھنے والے امین ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، نہ کسی کی سفارش وہاں چلتی ہے. جب اعمال نامہ آئے گا نا قیامت کے دن، چیخ اٹھے گا انسان، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ایک ایسا نامہ اعمال میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی سی بڑی بات بھی اس میں. تیسری بیچارگی کی دلیل کیا ہے؟ طولمہ البقہ. اتنا مسکین اور بیچارہ ہے کہ مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، مچھر ڈنگ مارے تو چیخ اٹھتا ہے. اور اگلی دلیل تقتلہ الشرقہ. اتنا مسکین ہے کہ پانی کا گھونٹ حلق میں پھنس جائے تو موت واقع ہو جائے. پانی جیسی لطیف شے اگر حلق میں پھنس جائے، وہ سانس کی جو نالی ہے، قطرہ بھی چلا جائے نا اس میں موت واقع ہو جائے. اور چھٹی دلیل مولا علی نے یہ دی تمطنہ العرقہ. اتنا مسکین اور بیچارہ ہے کہ پسینہ اس کے اندر مردار جیسی بدبو پیدا کر دیتا ہے. اور بھائیوں پھر مجھے کہنے دو، جس کے اندر پسینہ مردار جیسی بدبو پیدا کر دے وہ اور ہے، اور جس کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہو وہ صرف آمنہ تعالیٰ. صلوات پڑھ دو آقا کی ذات میں بلند آواز. تو وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. معصوم کا جو بدن ہے نا، نبی کریم کا بدن، معصوم کا بدن، اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی. بولو، سرکار دو عالم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، سرکار دو عالم کے بدن پر مچھر نہیں بیٹھتا. نبی کریم کا سایہ نہیں تھا. رسول اللہ جس طرح آگے سے دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. روایت موجود ہے، سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ نمازی آقا سے پہلے رکوع میں چلے گئے. سرکار نے نماز ختم کر کے فرمایا کہ لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو. کسی نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے تو پہلے رکوع میں چلا گیا. فرمایا انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی. میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. تو ہم جیسے کیسے؟ سرکار لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند ہیں. حضرت ابو ذر تشریف لائے جا کر یہ چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ سرکار بیدار ہیں یا سو رہے ہیں. انہوں نے یوں لکڑی توڑی، لکڑی، خشک لکڑی. تو سرکار نے ایسے لیٹے لیٹے فرمایا ابو ذر میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل کبھی نہیں سوتا. قطب عالم امکان معصوم کی ذات ہے بھائی. معصوم کی ذات، وہ قلب سو جائے تو کائنات کا نظام ہی برباد ہو جائے. وہ ہم جیسے. اچھا، وہ ایک اہل علم نے کہا تھا کہ ہمارے بدن پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں یا نہیں، مچھر بیٹھ رہا ہے یا نہیں. یہ مکھیاں بیٹھتی ہیں نا، یہ پتہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے جسم سے جو فضول مادے، فاضل رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، مکھی ان کو چاٹتی ہے. توجہ. ہم بھائی ہماری خلقت ہی نجس قطرے سے ہے، تو پھر مکھی تو بیٹھے گی نا گندگی پر. تو وہ جو غلیظ مادے ہیں
ان کو چاٹتی توجہ چاہوں. ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا نبی کریم کے بدن یہ جو مکھی نا فضول کش، اس کو کہتے ہیں فضول مادے، اس کو چوستی تو فضول کش ہوئی. ایک اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ کے بدن پر فضول کش نہیں بیٹھتا، فضیلت کش بیٹھتا ہے. کبھی حسن بیٹھتے ہیں، کبھی حسین بیٹھتے ہیں، کبھی کندھوں پہ علی نظر. تو ہم جیسے نہیں. توجہ چاہوں. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا رِيحُ عَرْقِ يَطِيبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ. سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا. سرکار کے وجود کی خوشبو سے لوگ نبی کریم کی جہت کا تعین کر لیتے تھے. جس طرف سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی صحابہ کو علم ہو جاتا تھا کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں، یہاں سے سرکار کا گزر ہوا. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں روایت کا ذمہ دار ہوں. یہ تو امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح میں کہ بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھو سیدہ کی ذات کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا قام علیہا رسول اللہ. جب بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ بابا کے پاس آتی تھی تو نبی کریم اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. رحبا بہا، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے. اخذ بیدہ فقبل یدہ، پھر اپنے لخت جگر کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور ہاتھوں کو چومتے رہتے. جب بھی بی بی پاک آتی رات کو سونے سے پہلے نبی پاک ایک عمل انجام دیتے تھے. سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، سر چومتے، پھر فرماتے بیٹا میں بھی آرام کرنے جاتا ہوں، اب تم بھی آرام کرو. ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، یہ روایت کا ذمہ دار. بی بی نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنا چومتے ہیں فاطمہ زہرا، ہاتھ چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اتنے بوسے دیتے ہیں. یا رسول اللہ اس کثرت تقبیل کی وجہ کیا؟ اتنا کیوں چومتے ہیں، اتنا کیوں پیار کرتے ہیں اپنے لخت جگر سے؟ ذمہ دار ان لفظوں کو ام المومنین کو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ سن، کلما اشتقت الى رائحة الجنہ فقبلت فاطمہ فشممت فاطمہ. اے عائشہ میں محمد کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں چل کے فاطمہ زہرا کا میں فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں. میں فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے وجود زہرا سے جنت کی خوشبو آتی، جس کا اپنا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا، جس کے اپنے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی. اس رسول کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا تھا چل کے سیدہ طاہرہ کے پاس آتے تھے، بیٹی کے ہاتھ چومتے تھے، بیٹی کے سر پہ بوسے دیتے تھے، بیٹی کی پیشانی چومتے تھے. خدا کی قسم روتے اس لیے آج ہوگی یکم ربیع الاول، آج ہی وہ تاریخ نے جس رسول کی بیٹی کو زخمی کیا ہے. نہ روئے قوم تو کیا کریں؟ جن ہاتھوں پہ رسول اللہ بوسے دیتے تھے انہی ہاتھوں پہ لوگوں نے تازیانے مارے. اہل سنت محدثین نے لکھا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے 9 مہینے بعد پورے 9 مہینے مسلسل جب یہ اذان آتی تھی نا، نماز کا وقت ہوتا تھا، رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر پڑھتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آیت تطہیر پڑھ کے کہتے تھے اہل بیت رسول اب وقت نماز ہے، اہل بیت رسول وقت نماز ہے. آج یکم ربیع الاول وہ تاریخ تھی جب اسی دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے تھے.
جس دروازے سے پیغمبر بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے، جس دروازے سے رسول اللہ رک جایا کرتے تھے، اس دروازے کا حیا بھول گئے، اس دروازے کا احترام بھول گئے۔ اور عزاداروں، لمبا چوڑا مصائب نہیں، بس دو جملے عرض کرنے ہیں۔ سب اہل بیت مظلوم ہیں، سب آئمہ مظلوم ہیں۔ مظلومیت ہی جہاد ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، مولا حسین شہید اعظم ہیں۔ پرسوں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، جب امام حسن کو زہر مل چکا تھا اور مولا حسین مولا حسن کے سرہانے کھڑے رو رہے تھے، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین بھائی کیوں روتے ہیں؟ تو عرض کی آپ جیسے بھائی جس کا جدا ہو رہا ہو، حسین نہ روئے تو کیا کرے؟ تو مولا حسن نے رو کے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بھائی تیرے جیسا، تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں ہے۔ عاشور جیسا دن کسی نبی پر آیا نہ کسی وسیع نبی پر آیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب آئمہ مظلوم ہیں، مولا حسین مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں، لیکن مظلومیت کی جہاد ہوتی ہیں۔ کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ مولا مظلوم اعظم ہے، لیکن عزادارو دو جہاد ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتا ہے۔ سنو گے وہ دو جہاد؟ پہلی جہاد جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے، کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ بڑی معتبر روایت ہے، جب مولا مظلوم کربلا سینے ذوالجلال سے اتر گئے اور مظلوم کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہی روح پرواز کر گئی۔ شمر ملعون نے کہا تھا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا۔ کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں میرے بہنوں کے خیموں کی طرف کوئی جرات نہ کرے۔ لیکن مولا علی وہ مظلوم سے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت فاطمہ زہرا اجر و کمال اللہ۔ یہ پہلی جہت۔ دوسری جہت میں نے کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہے، دوسری جہت سن لو گے، معاف بھی کر دینا مجھے، جملہ سخت ہے۔ عزاداروں خدا کی قسم جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے، کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارا گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے طرف یا بابا ہاں یوں فالو میں حبیبہ دیکھ، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔